واقعہ شاتم شاخین رضی اللہ عنہما کا انجام۔ کچھ لوگ سفر پر نکلے تو ان میں ایک آدمی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو برا بھلا کہنے لگا۔ لوگوں کو اس پر غصہ آیا اور اس کو تنبیہ کی کہ باز آؤ، کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو وزیروں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو برا بھلا کہتے ہو؟ لیکن وہ شخص باز نہ آیا اور گالیاں دیتا رہا اور حضرات شیخین کی شان میں نامناسب الفاظ بولتا رہا۔ کچھ ہی دیر کے بعد اس شخص کو بیت الخلاء میں جانے کی ضرورت پیش آئی۔ جب وہ بیت الخلاء میں پہنچا تو شہد کی مکھیوں اور بھیڑوں کے جھنڈ نے اس پر حملہ کر دیا۔ وہ اس کو ڈسنے لگیں اور کاٹنے لگیں۔ وہ چیختا ہوا فریاد کرنے لگا۔ لوگ بھاگتے ہوئے گئے تاکہ اس کی کچھ مدد کریں، لیکن جو بھی اس کے قریب ہوتا وہ بھیڑیں اس پر حملہ آور ہو جاتی۔ چنانچہ لوگوں نے اس کو چھڑا دیا اور دور سے اس کو دیکھتے رہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ شہد کی ان مکھیوں اور بھیڑوں نے اس کا جسم چھلنی چھلنی کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دوستوں کا اس طرح دفاع کرتا ہے۔ واقعہ تم نے احتیاط پر عمل کیا۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما انتہائی تواضع و انکسار کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس مبارک میں بیٹھے ہوئے تھے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہمتن گوش ہو کر سن رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، تم وتر کب پڑھتے ہو؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے نہایت ادب کے ساتھ جواب دیا، میں رات کو اول حصے ہی میں وتر پڑھتا ہوں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف نظر التفات فرمائی اور ان سے بھی یہی پوچھا، تم کب وتر پڑھتے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں رات کے آخری حصے میں وتر پڑھتا ہوں۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا، تم نے احتیاط پر عمل کیا، اور انہوں نے مراد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ قوت پر عمل کیا۔ قصہ ایک چور اور اس کی سزا۔ لوگوں نے ایک چور کو پکڑا اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو قتل کر دو۔ لوگوں نے حیران ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے صرف چوری کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو قتل کر دو۔ لوگوں نے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے صرف چوری کی ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، اچھا اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ چند دن گزرے تو اس شخص نے پھر چوری کی تو اس کا ایک پاؤں کاٹ دیا گیا۔ پھر اس نے عہد صدیق میں تیسری بار چوری کی تو اس کا دوسرا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ اس کے بعد اس نے پھر چوتھی چوری کا ارتکاب کیا تو اس کا دوسرا پاؤں بھی کاٹ دیا گیا۔ اس طرح اس کے سارے ہاتھ پیر کٹ گئے، لیکن اس کے بعد اس نے پانچویں مرتبہ بھی چوری کا ارتکاب کیا تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو زیادہ جانتے تھے۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس کو قتل ہی کر دو، پھر حضرت ابو بکر نے اس چور کو قتل کے لیے قریش کے چند نوجوانوں کے حوالے کر دیا، جنہوں نے اس کو پھر قتل کر دیا۔ واقعہ افضل کون ہے؟ کوفہ اور بصرہ کے کچھ لوگ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو ملنے مدینہ منورہ آئے۔ یہاں پہنچ کر آپس میں بحث کرنے لگے کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ میں افضل کون ہے؟ بعضوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے افضل قرار دیا اور بعضوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے
افضل قرار دیا۔ ان میں ایک شخص چارواد بن المعالی بھی تھے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے افضل ہیں۔ اسی دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے اور ان کے ہاتھ میں کوڑا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فوراً ان لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ جوان کو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ پر فضیلت و فوقیت دیتے تھے اور ان کو اپنے اس کوڑے سے مارنے لگے، یہاں تک کہ ان میں سے ہر شخص ان کے پاؤں پکڑ کر اپنا بچاؤ کرنے لگا۔ چاردوں کہنے لگے، اے امیر المومنین، ہوش میں آئیے، اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ ہمیں دیکھیں کہ ہم ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فضیلت دیتے ہیں۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس معاملے میں بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہیں اور اس مسئلے میں بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ دور ہوا اور واپس چلے آئے۔ جب شام ہوئی تو منبر پر چڑھے اور اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد فرمایا، خبردار، خدا کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس امت کے افضل ترین آدمی ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جو شخص اس کے بعد کسی اور کو افضل کہے گا تو وہ جھوٹ گڑے گا، اس کی وہی سزا ہوگی جو ایک افطرہ پرداز کی ہوتی ہے۔ واقعہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رو پڑے۔ جب حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ بصرہ کے امیر بنے تو ان کا معمول تھا کہ جب بھی خطبہ پڑھتے پہلے اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا بیان کرتے، پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بھی دعا کرتے۔ ہر جمعہ ان کا یہی معمول تھا۔ ایک دن ایک آدمی جن کا نام ضبط بن حسان تھا کو ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ معمول ناگوار ہوا اور اس نے سخت لہجے میں ان سے کہہ دیا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کون ہوتے ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر فضیلت دیتے ہیں؟ اس پر ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ غضبناک ہوئے اور انہوں نے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو لکھا کہ ضبط بن محسن میرے ساتھ میرے خطبے کے بارے تعارف کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو لکھا کہ اس آدمی کو میرے پاس بھیج دو۔ چنانچہ ضبط بن محسن مدینہ منورہ پہنچے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے پیش ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، خدا کرے کہ تیری جگہ تنگ ہو اور اہل نہ ہو، یعنی بد دعا دی۔ ضبط نے کہا، وسعت اور کشیدگی تو اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں اور باقی رہے اہل تو میرا کوئی مال و اولاد نہیں ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے بلا وجہ اور بلا قصور میرے شہر سے کیوں بلایا؟ میں نے کوئی جرم بھی نہیں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تمہارا ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کس بات کا جھگڑا ہے؟ ضبطہ نے کہا، امیر المومنین، اچھا، اب میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو بتاتا ہوں۔ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی خطبہ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجتے ہیں کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ بس اس بات نے مجھے برا فراختہ کیا اور میں نے ان سے کہا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کون ہوتے ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر فضیلت اور فوقیت دیں؟ مگر انہوں نے فوراً آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے میری شکایت کر دی۔ یہ سنتے ہی حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے۔ آنسو ان کے رخسار پر
بہنے لگے۔ فرمایا کہ خدا گواہ ہے تم ان سے زیادہ رشید و ہدایت رکھنے والے اور ان سے زیادہ توفیق والے ہو۔ کیا میرا قصور کوئی معاف کرنے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ تیرا قصور معاف کرے۔ ضابطہ نے کہا اے امیر المومنین، اللہ تعالیٰ آپ پر راضی ہو، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصور معاف فرمائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے فرمایا خدا گواہ ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک رات اور ایک دن عمر اور عمر کے خاندان سے زیادہ افضل ہے۔ واقعہ اس تیر نے میرے بیٹے کو شہید کر دیا۔ طیف کی لڑائی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ کو تیر لگا جس سے وہ شہید ہو گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا اے بیٹی، عبداللہ کی شہادت میرے نزدیک بکری کے کان کے مانند ہے جو گھر سے نکال دی گئی ہو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد اس مصیبت کو کم جتانا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگیں اللہ کا شکر ہے جس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صبر کرنے کی طاقت دی، ہدایت پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد فرمائی۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر گئے، پھر گھر تشریف لائے اور فرمایا اے بیٹی، شاید کہ تم نے عبداللہ کو دفن کر دیا ہو جبکہ وہ زندہ ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، اے ابا جان، ہم اللہ ہی کی مالک ہیں اور اس کی طرف لوٹ جانے والے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غمزدہ ہو کر کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی جو سمیع و علیم ہے پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کی حرکتوں سے۔ پھر اپنی گفتگو جاری رکھتے ہوئے فرمایا اے بیٹی، کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کے لیے اثر نہ ہو، ایک تو فرشتے کا اثر اور دوسرا شیطان کا اثر وسوسہ۔ کچھ عرصہ کے بعد جب ثقیف کا وفد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تیر جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا ان کو دکھایا اور پوچھا تم میں سے کوئی اس تیر کو پہچانتا ہے؟ بنو اجلان کے آدمی سعد بن عبیدہ بولے ہاں، اس تیر کو میں نے تراشا تھا اور اس پر لگایا اور اس کو سانات سے باندھا اور میں نے ہی اس کو چلایا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اسی تیر نے میرے بیٹے کو شہید کیا، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے تیرے ہاتھ سے اس کو عزت دی اور شہید ہوا، اور تم کفر کی حالت میں مرو گے کیونکہ وہ بہت خوفدار ہے۔ واقعہ مجھ سے بدلہ لے لو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا کہ زکوٰۃ کے اونٹ لوگوں میں تقسیم کر دیے جائیں۔ جب اونٹ لائے گئے تو فرمایا کہ کوئی شخص بغیر اجازت کے میرے پاس نہ آئے۔ ایک عورت نے اپنے شوہر سے کہا کہ یہ لگام لے لو، ممکن ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایک اونٹ عطا کر دیں۔ وہ آدمی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا۔ اس نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اونٹوں کے باڑے کے اندر گئے ہیں تو یہ بھی ان کے ساتھ اندر چلا گیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مڑ کر دیکھا تو ایک آدمی کو اپنے پاس موجود پایا جس کے ہاتھ میں لگام بھی ہے۔ اس کو فرمایا کہ تم ہمارے پاس کس لیے آئے ہو؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے وہ لگام پکڑی اور اس لگام سے اس کو مارا۔ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ کی تقسیم سے فارغ ہو گئے تو اس شخص کو بلایا اور اس کو اس کی لگام واپس دے دی اور فرمایا کہ تم مجھ سے بدلہ لے لو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے خدا کی قسم، نہ یہ شخص آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بدلہ لے گا
اور نہ اس عمل کو آپ رضی اللہ تعالی عنہ سنت کا درجہ دیں گے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، پھر مجھے بتاؤ کہ قیامت کے دن اللہ کی پکڑ سے مجھے کون بچائے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس کو راضی کر لو۔ چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کے لیے سواری کا ایک اونٹ کچاوا چادر سمیت دینے کا حکم دیا اور اس کے ساتھ 5 دینار بھی دیے اور اس کے ذریعے اس کو راضی کیا۔ وہ آدمی راضی ہو کر خوشی سے گھر واپس آیا اور وہ پھولنے نہ سما رہا تھا۔